اے انسان، جان رکھو کہ جب اللہ تمہیں اپنی مدد سے نوازنا چاہتا ہے تو وہ کچھ خاص نشانیاں بھی ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً زندگی کی کڑوی حقیقت اور دنیا کے بے درد رویوں نے تمہیں توڑ دیا ہوگا، اور تم بس منتظر ہوگے کہ کہیں سے اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں اور تمہاری پریشانی کو آسانیوں میں بدل دے اور تمہارے بے قرار دل کو قرار آ جائے۔ تو سنو، تمہارے ہی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے اسباب نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو، وہ جہاں سے چاہے وقت کو پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان رکھو کہ تمہارے رب کے لیے کوئی بڑا کام نہیں۔ کئی لوگوں کا کہنا یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے کیا، شاید اس لیے وہ ہماری مدد نہیں کرتا۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں، جو کہ عرش پر اللہ کے پاس موجود ہے، اس میں لکھا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اگر تمہیں یہ لگ بھی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے نا، تم منا لو اسے، اس سے دعائیں کرو، اس سے معافی مانگو، وہ منتظر ہے تمہارا۔ ریکیپ کرو اس پاک مبارک مہینے کے قصے کا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ خداوندی ہوا کہ اپنی ایک اکلوتی اولاد پر چھری چلا دو تو انہوں نے کیا کیا۔ اگر ان کی جگہ پر تم ہوتے تو یقیناً تم واویلا کرتے اور کہتے کہ اے میرے رب، تم میری ہی آزمائش کیوں لیتا ہے؟ آتش نمرود میں مجھے ڈالا، تو نے مجھے 84 سال اولاد سے محروم رکھا، کیوں تم نے مجھے میرے معصوم بچے کو مکہ کی سنسان وادیوں میں چھڑوایا؟ تم کہتے اب اتنی آزمائش لے چکا ہے نا تو، اب کیوں مجھے اپنے لخت جگر پر چھری چلانے کا کہہ رہا ہے؟ میری آزمائش ختم کر دے، اب تم مجھ پر رحم کر دے۔ تم بالکل یہی کہتے، یقین والوں کو فکر نہیں ہوتی کہ کشتی آڑ لگے گی یا پار لگے گی، انہیں تو بس اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر میں ڈوب بھی گیا تو میرے آر یا پار لگنے سے بہتر ہوگا، کیونکہ مجھے ڈبونے میں بھی میرے رب کی رضا شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی رائے جاننا چاہی تو بہادر اللہ کا پیارا کہتا ہے کہ اے میرے بابا، آپ کر گزریے وہ جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمراہ ہوئے اپنے بیٹے کے چل دیے مینا کی وادیوں کی طرف۔ دیکھو نا یہ کیسے جذبے تھے، باپ نکلا عشق خدا میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، اور بیٹا نکلا ہے عشق خدا میں سر دھڑ سے الگ کروانے کے لیے۔ سبحان اللہ، میں نے پی ہے میں تیرے عشق کی، نہیں اب غرض جو ہوا کرے، مجھے وصل کی ہے تڑپ اجاز کوئی زندگی سے جدا کرے۔ پھر جب وہ مینا کی وادیوں میں پہنچے تو شیطان آ کھڑا ہوا کہ اے ابراہیم، کوئی باپ بھلا اپنے بیٹے پر چھری چلا سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ تو شیطان ہے جو مجھے اللہ کی رضا کو پورا کرنے سے روک رہا ہے، تو انہوں نے اس پر کنکریاں پھینکیں اور اسے بھگا دیا کہ جب حوصلہ پکا ہو اللہ کے حکم کو بجا لانے سے شیطان بھی نہیں روک سکتا۔ پھر بچے کو لٹا کر آنکھ پر پٹی باندھی کہ بظاہر تو وہ تھے باپ ہی نہ، کیسے اپنے لخت جگر کے سر کو دھڑ سے الگ ہوتا ہوا دیکھتے۔ پھر سر کو بال سے پکڑ کر گردن کو اوپر اٹھایا، گردن پر چھری رکھی اور اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا اور کہنے لگے، اے رب تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے،
یوں لگتا ہے نا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ جگہ گھیر گئی ہے۔ نہیں میرے رب، یہاں بس تو ہی تو ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم بظاہر تو بیٹے کو قربان کرنا تھا، در حقیقت حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا تھے جسے سالوں بعد تڑپ تڑپ کر مانگنے کے بعد پایا تھا۔ اور دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کی محبت ثابت کرنے کے لیے مخلوق نعمت پر چھری چلا دی، گردن کٹ گئی، لیکن پھر اللہ نے بھی ان کے یقین کی لاج رکھ لی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور بیٹا پاس ہی سالم کھڑا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ بھی تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے۔ میرے رب کی رحمت کے معیار سے تم واقف نہیں ہو۔ وہ اپنے بندوں سے یوں ہی نعمتیں نہیں چھین لیتا، بلکہ وہ تمہیں آزما کر تمہیں مقام دینا چاہتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزما کر اپنے خلیل کا مقام دے دیا۔ ان کے اعمال کو حج میں فرائض بنا کر ان کے ذکر کو قیامت تک امر کر دیا، تاکہ تم جان سکو کہ اللہ پر یقین رکھنے والے امر ہو جایا کرتے ہیں۔ کیا تم میں ایسا اعتماد ہے؟ نہیں، تم تو ذرا سی پریشانیوں پر واویلا کرنے لگتے ہو کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ تو ہمیں دیتا ہی نہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ جو کمنٹس کرتے ہیں، آپ تو ہمیں نبیوں کی مثال دیتی ہیں، پر ہم تو عام انسان ہیں، ہم بھلا نبیوں جیسا صبر کہاں سے لائیں؟ تو معزز سامعین، کون سا میرا رب آپ کو اپنی اولاد پر چھری چلانے کا کہہ رہا ہے؟ میرے رب نے آپ کو لشکر فرعون اور سمندر کے سامنے تو لا کر کھڑا نہیں کر دیا نا، بالکل نہیں۔ وہ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اور پھر نبیوں کے پاس تو قرآن جیسا معجزہ بھی موجود نہیں تھا۔ اب تمہیں اس سے بڑھ کر تسلی کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تمہیں خود کہہ رہا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔